اگر یہ کہا جائے کہ کسی کی پہننے والی خالص کاٹن کی مہنگی ٹی شرٹ، بچوں کی پسندیدہ میٹھی جلی کینڈی اور بڑے کارخانوں میں کاغذ یا فرنیچر بنانے کے لیے استعمال ہونے والی سخت قسم کی انڈسٹریل گلو، ان سب میں ایک ہی بنیادی جز شامل ہے، تو شاید عام طور پر کسی کو یقین نہ آئے۔ ہاں، یہ باتیں سننے میں بڑی بے تکی اور غیر منطقی سی لگتی ہیں۔ بالکل، مگر آج ہم جس تحقیق پر بات کرنے والے ہیں وہ انہی اندیکھے دھاگوں کو سامنے لائے گی جو ہماری پوری اکانومی اور صنعتی پہیے کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ آج ہمارے پاس جو مواد موجود ہے وہ رفان میز پروڈکٹس کمپنی لمیٹڈ کی حالیہ یعنی 2025 کی اینول رپورٹ ہے۔ اس تفصیلی جائزے کا اصل مقصد صرف کسی بڑی کمپنی کی تعریف کرنا نہیں ہے۔ ہاں، نہ ہی ان کے خشک مالیاتی اعداد و شمار پڑھنا ہے۔ ایگزیکٹلی اس جائزے کا مشن اس کمپنی کے بزنس ماڈل کی تہہ تک جانا ہے، ان کے کسٹمرز کا ڈیپلی جائزہ لینا ہے اور خاص طور پر سال 2025 کے مالیاتی نتائج کو سمجھنا ہے۔ اور ان اسباب کو کھول کر سامنے لانا ہے جن کی وجہ سے 2024 کے مقابلے میں 2025 کے نتائج اتنے مختلف رہے۔ تو چلیے اس سب کی تہہ تک جاتے ہیں اور اسے ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں۔ میری سمجھ کے مطابق اس رپورٹ کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ صرف ایک بیلنس شیٹ نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ اصل میں ایک مکمل بزنس کیس سٹڈی ہے۔ جب عالمی اور مقامی منڈیوں میں شدید طوفان آئے ہوئے ہوں تو ایک ٹھوس حکمت عملی کسی کاروبار کو کیسے بچاتی ہے۔ اور ہماری عادت ہے کہ ہم انہی چیزوں پر توجہ دیتے ہیں جو دکانوں کے شیلفز پر چمک رہی ہوتی ہیں۔ صحیح بات ہے، ان چیزوں کے بننے کا جو پیچیدہ سفر ہے اور اس سفر میں آنے والی سپلائی چین کی مشکلات، وہ اکثر ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہیں۔ کروڑوں اور اربوں کے منافع کی طرف جانے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کمپنی آخر بیچتی کیا ہے۔ یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے۔ کیونکہ اگر صرف ان کا نام پڑھا جائے رافن میز تو پہلا خیال یہی آتا ہے کہ شاید یہ کوئی ایسی زراعتی کمپنی ہے جو بڑی سطح پر کسانوں سے مکئی خریدتی ہے، ہاں، اور اسے تھوڑا سا صاف کر کے مارکیٹ میں آگے بھیج دیتی ہے۔ یا شاید ان کا کام صرف مکئی کا آٹا بنانا ہے۔ لیکن اس رپورٹ کی تفصیلات کو دیکھتے ہوئے تو لگتا ہے کہ ان کا بزنس اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ ان کا اصل ماڈل ہے کیا؟ دیکھیں، مکئی کی عام فروخت تو ان کے بزنس کا صرف ایک بہت ہی ابتدائی اور چھوٹا سا حصہ کہلائے گا۔ اصل میں انہوں نے اپنی اینیول رپورٹ میں واضح لکھا ہے کہ وہ انگریڈینٹ سلیوشنز تیار کرتے ہیں۔ انگریڈینٹ سولوشنز، اس کا عام زبان میں کیا مطلب ہوا؟ اور اسے ایسے قیمتی اجزاء میں تبدیل کرتے ہیں جو ہزاروں دوسری چیزوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اسے بزنس کی زبان میں ویلیو ایڈیشن کہا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی ایک عام کسان جو مکئی اگاتا ہے اس کی فصل کی ایک محدود قیمت ہوتی ہے۔ بالکل، مگر جب اس مکئی کے دانے کو کیمیکلی اور فزیکلی پروسیس کر کے اس میں سے ریفائنڈ سٹارچ، سویٹنرز یا دیگر انڈسٹریل کیمیکلز نکالے جاتے ہیں تو اس کی قیمت اور اہمیت میں بے شمار اضافہ ہو جاتا ہے۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ وہ اس خطے میں زراعت پر مبنی ریفائنڈ پروڈکٹس اور انگریڈینٹس کی سب سے بڑی فراہم کنندہ کمپنی ہے۔ اگر ان کا یہ ماڈل سمجھا جائے تو یہ ایک عام کنزیومر برانڈ بننے کے بجائے مجھے تو انٹل انسائٹ جیسا ماڈل لگتا ہے۔ انٹیل انسائڈ، وہ کیسے؟ دیکھیں، کوئی بھی شخص بازار جا کر ڈائریکٹ انٹل کا پروسیسر اکیلے نہیں خریدتا۔ لوگ لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کسی اور برانڈ کا خریدتے ہیں، لیکن اس کی اصل پروسیسنگ طاقت اس کے اندر انٹل کا ہارڈ ویئر ہوتا ہے۔ ہاں، بہت خوب، یہ مثال بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے یہاں۔ یہاں بھی بالکل یہی ہو رہا ہے۔ جو بھی خریدی جانے والی اشیاء ہیں ان کے اندر ریفان کے پروڈکٹس موجود ہوتے ہیں۔ یہ ایک مکمل B2B یعنی بزنس ٹو بزنس ماڈل ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن ایک عام سوچ یہ کہتی ہے کہ اگر یہ اتنی قیمتی چیزیں بنا رہے ہیں تو عام صارفین کو ڈائریکٹ برانڈ بنا کر کیوں نہیں بیچتے؟ B2B ماڈل ہی کیوں؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ کنزیومر مارکیٹ بظاہر پرکشش لگتی ہے، لیکن B2B ماڈل انہیں ایک ایسی استحکامت فراہم کرتا ہے جو کنزیومر مارکیٹ میں تقریباً ناممکن ہے۔ یعنی کنزیومر مارکیٹ میں رسک زیادہ ہے؟ بہت زیادہ۔ وہاں پسند اور ناپسند روز بدلتی ہے، اور کمپٹیشن جیتنے کے لیے مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزنگ پر اربوں روپے ضائع کرنے پڑتے ہیں۔ B2B میں ان کا ماڈل صرف ویلیو ایڈیشن پر قائم ہے۔ تو جب آپ بڑی بڑی ملٹی نیشنل برانڈز کو ان کے بنیادی اجزاء فراہم کرنے لگتے ہیں تو آپ ان سب کے آپس کے مقابلے سے باہر نکل آتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔
برانڈ اے کی چاکلیٹ بکے یا برانڈ بی کی، دونوں میں جو ہائی فرکٹوز سرپ استعمال ہو رہا ہے وہ آخر میں ایک ہی جگہ سے آئے گا۔ واو، یہ تو واقعی بہت سمارٹ پوزیشن ہے۔ یہ مارکیٹ کے ہر بڑے کھلاڑی کے لیے ایک ایسی ضرورت بن چکے ہیں جس کے بغیر ان کی پروڈکشن لائن چل ہی نہیں سکتی۔ یہ اسٹریٹجی واقعی منطقی لگتی ہے، لیکن یہاں سے ایک دوسرا اہم حصہ شروع ہوتا ہے۔ اگر یہ عام عوام کو ڈائریکٹ پروڈکٹس نہیں بیچتے تو آخر ان کے گاہک یعنی وہ کسٹمرز ہیں کون؟ رپورٹ میں واضح طور پر 3 بڑے شعبوں کا ذکر ہے: ٹیکسٹائل یعنی کپڑا سازی، انڈسٹریل یعنی صنعتی شعبہ، اور فوڈ یعنی خوراک کی صنعت۔ اب خوراک کا شعبہ تو ہر کسی کو آسانی سے سمجھ آتا ہے، مکئی سے بننے والے سویٹنرز یا سرپ کھانے پینے کی اشیاء میں استعمال ہوں گے۔ ہاں، وہ تو سیدھا سیدھا حساب ہے۔ انڈسٹریل شعبہ بھی ٹھیک ہے کہ چلو کیمیکلز بن رہے ہیں، لیکن مکئی جیسی فصل کا کسی ٹی شرٹ یا کپڑوں میں کیا کام ہے؟ ٹیکسٹائل انڈسٹری ان سے کیا خرید رہی ہے؟ یہ میرے لیے سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ یہ پوری سپلائی چین کا سب سے حیران کن حصہ ہے۔ عام طور پر عوام کی نظروں سے یہی ڈیٹیلز اوجھل رہتی ہیں۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں ٹیکسٹائل ایکسپورٹس اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، وہاں یہ انگریڈینٹ کپڑا سازی میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ دھاگے میں مکئی کا کیا کام؟ رفتار بڑی مشینوں پر چڑھایا جاتا ہے تو دھاگا اپنی تیزی اور رگڑ کی وجہ سے بار بار ٹوٹنے لگتا ہے۔ اچھا، کیونکہ مشینیں بہت تیز چلتی ہیں۔ بالکل، اگر دھاگا ٹوٹ جائے تو فیکٹری کی پوری مشین رک جاتی ہے، جس سے انہیں بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے دھاگے پر مکئی سے بنا خاص قسم کا سٹارچ لگایا جاتا ہے۔ او، جسے ٹیکسٹائل کی زبان میں شاید سائزنگ کہتے ہیں؟ صحیح فرمایا آپ نے، سائزنگ۔ یہ سٹارچ دھاگے کے گرد ایک تہ بنا دیتا ہے جس سے دھاگا مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کی سطح ہموار رہتی ہے۔ تو اس کے بغیر کپڑے کی تیز رفتار بنائی کا عمل ممکن نہیں ہے؟ کسی صورت ممکن نہیں۔ بعد میں جب کپڑا مکمل ہو جاتا ہے تو اس سٹارچ کو کیمیکل واشز کے ذریعے نکال دیا جاتا ہے۔ تو اس کا براہ راست مطلب یہ ہوا کہ اگر رفان اپنی سپلائی روک دے تو اس ملک کی آدھی ٹیکسٹائل مشینیں ڈھنگ سے کپڑا بن ہی نہیں سکیں گی۔ یہ تو ایک شدید قسم کا انحصار ہے ان کے کسٹمر کی طرف سے۔ بے شک، یہ ڈیپینڈنسی ان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور اسی طرح کا اثر باقی انڈسٹریز پر بھی پڑتا ہوگا۔ میں تصور کر سکتی ہوں کہ فوڈ انڈسٹری میں جوسز، جیمز اور کنفیکشنریز میں ان کے انگریڈینٹس کا وسیع استعمال ہوتا ہوگا۔ فوڈ انڈسٹری میں ان کا ہولڈز اور بھی زیادہ گہرا ہے۔ بے ہا پروسیسڈ فوڈز، کینڈیز، بیبی فوڈز اور ڈیری پروڈکٹس میں مٹھاس اور ٹیکسچر لانے کے لیے عام چینی کے بجائے ان کے تیار کردہ کارن سرپس اور اسپیشلائز سٹارچز استعمال کیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ شاید زیادہ دیر پا اور مینوفیکچرنگ کے لحاظ سے مفید ہوتے ہیں۔ ہاں، ان کی شیلف لائف بہتر ہوتی ہے۔ اسی طرح انڈسٹریل شعبے میں پیپر انڈسٹری کو ہی لے لیں۔ کاغذ کی مضبوطی اور اس پہ لکھائی کی کوالٹی بہتر بنانے کے لیے جو کیمیکلز چاہیے ہوتے ہیں وہ انہی کے انڈسٹریل سٹارچز ہوتے ہیں۔ مطلب جدھر دیکھو ان کا کوئی نہ کوئی پروڈکٹ موجود ہے۔ فارماسیوٹیکلز یعنی ادویات کی صنعت میں بھی جو گولیاں بنی ہوتی ہیں، ان کا مادہ آپس میں جوڑے رکھنے کے لیے بھی یہی انگریڈینٹس استعمال ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بزنس کو جس طرح پھیلایا ہے اسے پراپر ڈائیورسیفیکیشن کہتے ہیں۔ اس ڈائیورسیفیکیشن کا سب سے بڑا فائدہ تو سیدھا سیدھا یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو صرف ایک مارکیٹ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا۔ بالکل، رسک ڈیوائیڈ ہو گیا ہے۔ اگر مثال کے طور پر عالمی مارکیٹ میں ڈیمانڈ گرنے سے ملک کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا اچانک بحران آ جائے تو انہیں دوسری کمپنیوں کی طرح اپنا آپریشن بند کرنے کی فکر نہیں ہوگی۔ صحیح بات ہے، کیونکہ لوگ کپڑا خریدنا شاید کم کر دیں، لیکن خوراک، جوسز یا ادویات کا استعمال تو چلتا رہے گا۔ یعنی وہ ایک شعبے کے اتار چڑھاؤ کو دوسرے شعبے سے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ یہی ان کے کاروبار کا سب سے بڑا شاک ابزاربر ہے۔ ایک عام کمپنی جو صرف ایک ہی انڈسٹری کو اپنا مال فروخت کرتی ہے، وہ اپنے کسٹمر کی مارکیٹ گرتے ہی فوراً نقصان میں چلی جاتی ہے، مگر اس ماڈل میں مکمل تباہی کا خطرہ بہت حد تک کم ہو جاتا ہے۔ اگر ان کا بزنس ماڈل اور سپلائی چین سچ میں اتنا ہی ناقابل شکست ہے تو اس کا اثر سال 2025 کی بیلنس شیٹ پر بھی دکھنا چاہیے۔ اور وہ دکھا بھی ہے۔ ہاں، رپورٹ کے مطابق کمپنی نے 2025 میں ریکارڈ 10% ریونیو یعنی آمدنی میں اضافہ درج کیا، اور سب سے اہم عدد جو سب کچھ نکل کر آخر میں بچتا ہے یعنی ان کی نیٹ انکم، وہ 7.1 بلین روپیز تھی۔ یہ بہت بڑا فگر ہے۔
جب کوئی یہ سنتا ہے کہ 7.1 بلین کا خالص منافع ہوا ہے تو پہلا اندازہ یہی لگایا جاتا ہے کہ سال بہت ہی پرسکون رہا ہوگا۔ عام طور پر لوگ یہی سوچتے ہیں۔ شاید مکئی انہیں کسانوں سے انتہائی سستی مل گئی ہوگی یا عالمی حالات مکمل طور پر ان کے حق میں ہوں گے۔ لیکن کیا واقعی 2024 کے مقابلے میں 2025 ان کے لیے آسان سال تھا؟ ان اعداد و شمار کو دیکھ کر لگتا ضرور ہے، مگر رپورٹ کی ڈیپلی فائنینشیل سیکشن میں مینجمنٹ نے ان مخالف ہواؤں کا واضح اور لمبا چوڑا ذکر کیا ہے جنہیں عام طور پر ہیڈ ونڈز کہا جاتا ہے۔ تو ہوا ان کے مخالف چل رہی تھی۔ جی ہاں، حقیقت یہ ہے کہ 2025 ان کے لیے کسی بھی طرح آسان سال نہیں تھا، بلکہ 2024 کے مقابلے میں یہ سال معاشی لحاظ سے بہت زیادہ سخت تھا۔ ایسا کیا ہوا تھا؟ انہیں جن حالات کا سامنا تھا اس میں عالمی سطح پر جیو پولیٹیکل غیر یقینی صورتحال شامل تھی، جس کی وجہ سے سپلائی چینز اور ٹرانسپورٹ بری طرح متاثر ہو رہے تھے۔ صحیح۔ ملکی سطح پر میکرو اکنامک تبدیلیاں اتنی تیزی سے آ رہی تھیں، خاص طور پر بڑھتی ہوئی مہنگائی، کہ عام صنعتوں کے لیے زندہ رہنا عذاب تھا۔ اور ان سب سے بڑھ کر جس خام مال پر ان کا پورا کاروبار مبنی ہے، یعنی مکئی، اس کی قیمتیں بڑھ گئی؟ بہت تیزی سے۔ عالمی اور مقامی انفلیشن کی وجہ سے مکئی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ اگر میں اسے عام زبان میں سمجھوں تو جب مکئی ہی مہنگی مل رہی ہے تو ظاہر ہے اسے ٹرکوں میں بھر کر کسانوں سے پروسیسنگ پلانٹس تک لانے کا خرچہ بڑھ گیا۔ بالکل، ٹرانسپورٹ کا سارا خرچہ بڑھ گیا۔ پھر فیکٹریز چلانے کے لیے بجلی اور گیس کے بلز یعنی انرجی کاسٹس وہ بھی تو آسمان کو چھونے لگے ہوں گے۔ صحیح اندازہ لگایا آپ نے۔ عام حالات میں جب کسی مینوفیکچرنگ بزنس کے آپریٹنگ کاسٹس اس قدر تیزی سے بڑھ جائیں اور دوسری طرف ان کی اپنی ٹیکسٹائل جیسی مارکیٹ بحران کا شکار ہو تو پروفٹ مارجن تو فوراً کریش ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہت سی کمپنیاں ایسے وقت میں نقصان سے بچنے کے لیے یا تو اپنے ملازمین کو فارغ کر دیتی ہیں یا اپنے انگریڈینٹس کی کوالٹی گرا دیتی ہیں۔ تو کیا انہوں نے بھی ایسا ہی کیا؟ یہ بڑا اہم نکتہ ہے۔ رفان نے ایسا کوئی راستہ نہیں چنا جس میں کوالٹی کو کمپرومائز کیا جائے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اس کیس اسٹڈی کا سب سے بڑا سبق چھپا ہے۔ تو جب اخراجات میں اتنا زبردست اضافہ ہو رہا تھا تو آخر انہوں نے 7.1 بلین کا ریکارڈ منافع برقرار کیسے رکھا؟ اس کامیابی اور 2024 کے مقابلے میں 2025 کی بہتر پروفیٹیبلٹی کے پیچھے 3 اہم عوامل ہیں۔ رپورٹ میں انہیں ڈرائیورز کہا گیا ہے۔ پہلا ہے ڈسپلنڈ ایگزیکیوشن، دوسرا ہے پرائسنگ ایکشنز اور تیسرا ہے آپریشنل ایفیشنسی۔ اب کارپوریٹ زبان میں یہ لفظ سننے میں بڑے وزنی لگتے ہیں، لیکن مجھے ان کا عملی نفاذ سمجھنا ہے۔ خاص طور پہ یہ پرائسنگ ایکشنز کا کیا مطلب ہے اس ماحول میں؟ پرائسنگ ایکشنز ہی وہ اصل راز تھا جس نے 2024 اور 2025 کی پروفیٹیبلٹی میں زمین آسمان کا فرق پیدا کیا۔ اچھا، یعنی انہوں نے قیمتیں بڑھا دیں۔ ہاں، 2024 میں شاید انہوں نے بڑھتے ہوئے خرچوں کا کچھ حصہ خود برداشت کیا ہو، لیکن 2025 میں انہیں احساس ہو گیا کہ مہنگائی کا طوفان لمبا چلنے والا ہے۔ انہوں نے اپنی مضبوط B2B مارکیٹ پوزیشن کا پورا فائدہ اٹھایا۔ لیکن ان کے کسٹمرز نے برا نہیں منایا؟ چونکہ ان کے پروڈکٹس جیسے سائزنگ، سٹارچ یا سویٹنرز اتنی اعلیٰ معیار کے ہیں کہ ان کا کوئی سستا متبادل موجود ہی نہیں، اس لیے انہوں نے خرچوں کا سارا مجموعی بوجھ بڑی کامیابی کے ساتھ اپنے کسٹمرز یعنی بڑی فیکٹریوں کی طرف منتقل کر دیا۔ انہوں نے اپنی قیمتیں بڑھائیں اور مارکیٹ کو ان قیمتوں کو قبول کرنا پڑا۔ اس کانسیپٹ کو ہم ایک اور طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کسی اہم ہائی وے پر لگے اس اکیلے ٹول بوتھ کی طرح ہے جہاں سے مال بردار ٹرکوں نے لازمی گزرنا ہے کیونکہ آگے جانے کا اور کوئی راستہ ہی نہیں۔ زبردست! یہ ٹول بوتھ والی مثال بالکل سٹیک بیٹھتی ہے۔ اب اگر پیچھے سڑک بنانے یا مینٹین کرنے کا خرچہ بڑھ گیا ہے تو ٹول بوتھ والے اپنا ٹول ٹیکس سیدھا سیدھا بڑھا دیتے ہیں۔ گاڑیوں والے ناراض ضرور ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس آگے کی صنعت چلانے کے لیے کوئی دوسرا برج یا ہائی وے نہیں ہے۔ بالکل، اس لیے وہ بڑھا ہوا ٹیکس دینے پر مجبور ہیں۔ تو رفائن کی پوزیشن مارکیٹ میں بالکل وہی اکلوتے اور قابل اعتماد ٹول بوتھ جیسی تھی۔ ان کے کسٹمرز کو پتا تھا کہ اگر ہم نے بڑی ہوئی قیمت پر ان سے مال نہ لیا
تو ہماری اپنی ملٹی ملین ڈالر پروڈکشن لائن بند ہو جائے گی۔ اسے معاشیات میں پرائسنگ پاور کہتے ہیں۔ پرائسنگ پاور صرف اس وقت آتی ہے جب آپ کا پروڈکٹ کوئی سہولت نہ ہو بلکہ دوسرے بزنس کی بقا کے لیے بنیادی ضرورت بن چکا ہو۔ صحیح بات ہے، وہ نئے سپلائر کے پاس جانے کا رسک لے ہی نہیں سکتے تھے۔ لیکن صرف ٹول ٹیکس یعنی قیمتیں بڑھانا ان کی کامیابی کا اکیلا راز نہیں تھا، انہوں نے آپریشنل ایفیشنسی کا بھی بھرپور استعمال کیا۔ ہاں، یہ آپریشنل ایفیشنسی والا لفظ تو تقریباً ہر کمپنی اپنی اینوئل رپورٹ میں شامل کرتی ہے کہ ہم نے بڑی بچت کی، مگر اتنے بڑے انڈسٹریل سکیل پر اس کا عملی مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف لائٹیں یا جنریٹر بند کر دینے سے تو 7.1 بلین کا منافع جنریٹ نہیں ہوتا نا۔ یہی تو، انہوں نے ایسا کیا الگ کیا جس کی وجہ سے 2025 میں اخراجات قابو میں رہے؟ انڈسٹریل سکیل پر ایفیشنسی کا مطلب ہر پروڈکشن لائن کی مائکرو مینجمنٹ ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے سپلائی چین سسٹم کو اندر سے ٹھیک کیا۔ مطلب لاجسٹکس وغیرہ میں؟ ہاں، ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس کے روٹس کو آپٹیمائز کرنا تاکہ ایندھن کم سے کم جلے اور ٹرانسپورٹ کا خرچہ بچے۔ فیکٹریز کے اندر لین مینوفیکچرنگ کے اصول اپنائیں۔ یہ لین مینوفیکچرنگ کیا ہوتی ہے؟ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ مکئی کو پروسیس کرتے وقت جو تھوڑا بہت مواد پہلے ضائع ہو جاتا تھا، اسے بھی جدید ٹیکنالوجی اور مشینوں کی مدد سے پروسیس کر کے اس میں سے بھی نئے بائی پروڈکٹ نکال کر انہیں بھی بیچا گیا۔ اچھا، یعنی ویسٹ کو بھی پیسے میں تبدیل کر دیا۔ اور اس کے علاوہ اپنی انرجی کنزمپشن کو پرانی مشینوں کی جگہ ماڈرن اور کم بجلی کھانے والی مشینوں سے بدلا گیا۔ جب آپ سالانہ لاکھوں ٹن مکئی پروسیس کر رہے ہوں تو 1 کلوگرام پر کی گئی چند روپیوں کی بچت بھی آخر میں کیلکولیٹ ہو کر اربوں روپے کی نیٹ انکم میں بدل جاتی ہے۔ اور اس سب کے ساتھ جو ان کا پہلا پوائنٹ تھا، یعنی ڈسپلنڈ ایگزیکیوشن، اس کا پھر یہی مطلب نکلتا ہے کہ جو پالیسی ان کے بورڈ روم میں بنی اس پر فیکٹری فلور تک نہایت سختی سے عمل درآمد کیا گیا۔ یہی اس کا نتیجہ ہے۔ بڑی بڑی کمپنیاں بہترین پالیسیز تو بنا لیتی ہیں مگر ایگزیکیوشن میں بری طرح فیل ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے صرف پالیسی نہیں بنائی، اسے بے رحمی سے نافذ بھی کیا۔ بالکل، ان کی مینجمنٹ نے میکرو اکنامک حالات کے حساب سے ٹائملی اور سخت فیصلے کیے۔ جب ایگزیکیوشن ڈسپلنڈ ہو تو بدترین طوفانوں میں بھی ایسی پروفیٹیبلٹی ممکن ہوتی ہے۔ تو اس پورے تفصیلی جائزے کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ ایک بات واقعی واضح ہوتی ہے کہ رفان میز جیسی کمپنی صرف خام مکئی کا کوئی پروسیسنگ کارخانہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس خطے کی اکانومی کے کئی اہم شعبوں کو آپس میں جوڑنے والی ایک مضبوط ریڑھ کی ہڈی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ ان کے انگریڈینٹس وہ اندیکھا دھاگا ہیں جن پر ہماری روزمرہ کی زندگی کا صنعتی پہیہ چل رہا ہے، اور 2024 اور 2025 کی فائنینشیلز رپورٹ یہ سبق دیتی ہیں کہ اگر آپ کے بزنس ماڈل میں مختلف شعبوں کی ڈائیورسفیکیشن موجود ہو اور مارکیٹ میں آپ کے پاس مضبوط پرائسنگ پاور ہو اور آپ اپنے آپریشنز کو سخت ڈسپلن کے ساتھ چلا رہے ہوں تو عالمی حالات کے بڑے سے بڑے طوفان بھی آپ کی پروفیٹیبلٹی کو نہیں روک سکتے۔ یہ صرف ایک سکسیسفل کمپنی کی رپورٹ نہیں بلکہ B2B سپلائی چین کی اہمیت اور استقامت کی ایک بہترین مثال ہے۔ جس طرح سے انہوں نے ان تمام مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے مارکیٹ پر اپنا ہولڈ برقرار رکھا، وہ کسی بھی بزنس اسٹریٹجسٹ کے لیے سیکھنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن اس سب کو سمجھنے کے بعد اگر ہم رپورٹ سے تھوڑا سا باہر نکل کر گہرائی میں سوچیں تو ایک بڑا اور پریشان کن سوال پیدا ہوتا ہے جو فیوچر سے جڑا ہے۔ اچھا، کس سنگین سوال کی طرف اشارہ کر رہی ہیں آپ؟ سوال یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے پورے جائزے میں دیکھا، ان کے اربوں روپے کے منافع، ان کی ساری آپریشنل ایفیشنسی اور پرائسنگ پاور والی وہ ٹول بوتھ کی حکمت عملی، ان سب کی ایک ہی بنیاد ہے، اور وہ ہے ایک خام زراعتی فصل یعنی مکئی۔ بالکل۔ آنے والے اشروں میں تبدیل ہوتی ہوئی آب و ہوا، جسے ہم کلائمیٹ چینج کہتے ہیں، اس کی وجہ سے موسمی حالات دنیا بھر میں شدید ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر بارشوں کی ترتیب مسلسل بدل جاتی ہے، شدید گرمی اور قحط کی وجہ سے مکئی کی فصل بار بار تباہ ہونے لگتی ہے، تو ایسے بزنس ماڈلز کا کیا ہوگا جو اپنی ہر ویلیو ایڈیشن کے لیے مکمل طور پر زراعت پر انحصار کرتے ہیں؟ یہی میرا سوال ہے۔ جب وہ بنیادی خام مال ہی وافر مقدار میں دستیاب نہیں ہوگا تو صرف کسٹمر پر قیمت بڑھانے والی حکمت عملی انہیں کب تک زندہ رکھے گی؟ انہیں آخر کتنی بڑی تبدیلی لانی پڑے گی؟ یہ واقعی مقاصد کو ہلا دینے والا نکتہ ہے۔
کلائمیٹ چینج اب صرف ایک ماحولیاتی بحث نہیں رہی، بلکہ ایسی بڑی صنعتوں کے لیے ایگزسٹینشیل تھریٹ یعنی وجود کو ختم کرنے والا مسئلہ بننے والا ہے۔ واقعی جب زراعتی فصلیں ناپید یا شدت مہنگی ہونے لگیں گی تو انہیں یا تو اپنی پروسیسنگ کمپلیٹلی نئے سنتھیٹک آلٹرنیٹیوز کی طرف شفٹ کرنی ہوگی، یا پھر ایسی لیب گرون اور جینیٹکلی ماڈیفائڈ فصلوں کی تحقیق میں اربوں روپے لگانے پڑیں گے جو کسی بھی موسم میں زندہ رہ سکیں۔ یہ ان کی حکمت عملی کا سب سے بڑا ٹیسٹ ہوگا۔ یہی وہ اندیکھا اور سنگین سوال ہے جو سیدھے طور پر کسی اینوئل رپورٹ کے مالیاتی حصے میں لکھا نہیں ہوتا، مگر مستقبل کے زاویے سے اس کہانی کا اگلا اور سب سے بڑا حصہ یہی ہوگا۔ میں پوری طرح اتفاق کرتا ہوں۔ اس تحقیق سے کم از کم یہ بات ضرور طے ہو جاتی ہے کہ چیزیں کبھی ویسی نہیں ہوتی جیسی بظاہر ہمیں دکان میں نظر آتی ہیں۔ ان عام اور پرکشش نظر آنے والی چیزوں کے پیچھے صنعتوں اور انگریڈینٹس کا ایک ایسا پیچیدہ جال بچھائے جو اس پوری دنیا کی معیشت کو خاموشی سے چلا رہا ہے۔ اور کسی بھی چیز کی اصل اہمیت اکثر انہی اندیکھے اجزاء میں چھپی ہوتی ہے جو شور نہیں مچاتے، بس بیک گراؤنڈ میں اپنا کام مکمل درستگی کے ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ سفر کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ تجسس اور چیزوں کو ڈیپلی دیکھنے کا نظریہ ہمیشہ قائم رہنا چاہیے۔